ہو گئے، اسی بات کا بیان ہو رہا تھا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ حجۃ الوداع کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ التمام بھی کہتے ہیں، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ وداع کے معنی ہے رخصتی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے دنیا میں، وہ مشن پورا کر چکے اور اب اپنی پوری امت سے آخری ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کی ساری امت پورے جزیرے سے جمع ہوگی اور آپ اپنی امت کو آخری ہدایات دیں گے اور ان کو اشارات دے دیں گے کہ شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو۔ وہ آخری باتیں آپ بتا دیں گے امت کو کہ تم کو کیا کیا کرنا ہے اور کن کن باتوں سے تم کو بچنا ہے، اور امت کو ہمیشہ کے لیے بتا دیں گے کہ تمہاری ہدایت کا کیا طریقہ ہے اور تم گمراہ کیسے ہو جاؤ گے۔ وہ تمام ہدایات آپ علیہ السلام دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام حجۃ الوداع ہے، رخصتی کا حج۔ آپ علیہ السلام کا نبوت ملنے کے بعد یہ ایک ہی حج ہے، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ التمام کہتے ہیں کہ اس میں دین مکمل ہو گیا، اور قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہوئی، جس میں دین اسلام کے تمام ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اس لیے اس حج کا نام حج التمام بھی ہے۔ اس حج کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ پیغام جو میں لے کر اللہ کی طرف سے آیا تھا، اے امت کیا وہ پیغام میں نے تم کو پہنچا دیا؟ تو ساری امت نے اور صحابہ کرام نے جواب دیا تھا کہ آپ نے وہ پیغام پہنچایا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس لیے اس حج کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے۔ بہرحال مشہور نام حجۃ الوداع، سن 10 ہجری کے اندر یہ حج ہوا۔ دیکھیں 3 باتیں بیان ہوں گی، ایک ہے حج سے پہلے، دوسرا حج کے حالات، تیسرا حج کے بعد۔ دیکھیں حج سے پہلے ذی قعدہ کے مہینے میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ اعلان پورے جزیرے میں سنائی دیا گیا اور سارے لوگوں نے سنا، اور مرد اور عورت جوش در جوش مدینے کے اندر جمع ہو گئے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ علیہ السلام کی امارت میں حج کے شوق میں جمع ہو گئے۔ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع جمع ہو گیا، 1,07,000، 1,14,000، 1,24,000، 1,40,000 کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا اتفاق 1,14,000 پر ہے۔ 1,14,000 کا مجمع جمع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم حج کے لیے جائیں گے، اور 25 ذی قعدہ ہفتے کے روز ظہر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اس سمندر کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ذی قعدہ کی 25ویں تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا، اور ظہر کی نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کی تمام بیویاں اور آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بھی تھی اور تمام صحابہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے مدینے کا گورنر بنایا حضرت ابو دجانہ کو، یا مدینے کا گورنر بنایا سباع ابن عرفتہ کو، 2 روایتیں ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام یہ نظام ان کے حوالے کر کے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یہ راستہ 9 دن کے اندر طے ہوا ہے۔ ہفتے کے دن آپ علیہ السلام نکلے 25 ذی قعدہ کو، اور اتوار کے روز 4 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام اتوار کے روز مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے عمرہ ادا کیا اور پھر اسی احرام کی حالت میں رہے، 4 دن پھر رہیں
اور اس کے بعد حج شروع ہو گیا۔ تو یہ حج سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، یہ ہے وہ راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کی 25 تاریخ کو مدینہ منورہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت پہنچے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے قیام کیا۔ عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، یہ 5 نمازیں آپ نے ادھر ہی پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے احرام باندھا اور نیت کر لی، اور آپ نے نیت کر لی حج اور عمرہ دونوں کی۔ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی، اور آپ نے صحابہ کے اندر اعلان کیا کہ جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہیں وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے، اور جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ صرف عمرہ کی نیت کرے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور آپ علیہ السلام اپنی سواری قصوہ پر سوار ہو کر آئے، اور آپ نے زور سے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ جب آپ علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا تو ذوالحلیفہ کے اندر لاکھ سے اوپر کا پورا مجمع لبیک اللہم لبیک پڑھنے لگا، اور پوری فضا لبیک اللہم لبیک کی آواز سے گونجنے لگی۔ آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھ کر کے اور احرام باندھ کر کے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور، روایت ان کی 60 آئی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر کے روانہ ہوئے، اور پھر یہاں روحا کے مقام پر پہنچے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے پھر رات گزاری ہے۔ پھر روحا سے نکل کر عصایا کے مقام پر آئے اور یہاں رات گزاری ہے۔ اس کے بعد اب عرج کے مقام پر آئے اور یہاں رات گزاری۔ اس کے بعد ابوا کے مقام پر رات گزاری۔ اس کے بعد عصفان کے مقام پر رات گزاری۔ اس کے بعد صرف کے مقام پر آئے، یہاں رات گزاری، اور یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہواری کا خون آ گیا۔ عورتوں کی ایک بیماری ہے کہ ان کو ہر ماہ کے اندر خون آتا ہے، جس کو عربی میں حیض کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر ماہواری کا خون کہا جاتا ہے۔ صرف کے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون آیا تو وہ رونے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ حج کے ارادے سے چلی تھی، لیکن میں تو اب حج نہیں کر سکوں گی آپ کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اس میں رونے کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں پر ایک چیز کو لکھ دیا ہے، آپ اپنا پورا حج جاری رکھیں، صرف یہ ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر کرنے کے کام ہیں، یعنی طواف اور سعی، وہ آپ نہیں کر سکیں گی تو اس کو بعد میں کر لیں گے۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے خواتین کا کہ جو خواتین جاتی ہیں حج کے لیے اور حج کے دنوں میں ان کو ماہواری کا خون آ جائے تو وہ باقی اپنے تمام افعال حج کر سکتی ہیں، اس لیے کہ منی، مزدلفہ، عرفات کے مقام میں وہ حیض کی حالت میں بھی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ طواف نہیں کر سکیں گی، تو اس لیے طواف کو لیٹ کر دیں گی بعد کے اندر۔ جب وہ اپنے حیض سے اور ماہواری کے خون سے پاک ہو جائیں تو اس وقت وہ اپنا طواف کر لیں گے۔ بہرحال صرف کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا، اتوار کی رات تھی، ذی الحجہ کی 4 تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ رات ادھر گزاری، یہاں عشاء کی نماز پڑھی، یہاں سو گئے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد آپ علیہ السلام نے غسل کیا اور پھر تیاری کر کے ذی طوا کے مقام سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کے بالائی حصے سے مکے میں داخل ہو گئے۔ معلیٰ کا علاقہ ہے اور قدا کا علاقہ ہے، وہاں سے آپ علیہ السلام داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ رہے حضرات، قدا کے علاقے سے یہاں سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلیٰ کے علاقے سے حرم کے اندر پہنچ گئے، اور حرم میں بھی آپ باب السلام سے داخل ہوئے۔ یہ دیکھ رہے حضرات، یہ پورا آپ کے سامنے مسجد حرام ہے، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے۔ صفا مروہ کی اس پٹی کے راستے میں ایک دروازہ آتا ہے جس کا نام باب السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گیٹ سے داخل ہو گئے اور بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دعا کی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما ومہابتا، اے اللہ اس گھر کی شرافت کو اور اس کی عظمت کو
اور اس کے رعب کو اور بڑھا دے، اور جو اس بیت اللہ کی عظمت اور شرافت کا خیال کرے یا اللہ اس کو بھی عزت نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام پھر خانہ کعبہ مسجد حرام میں تشریف لائے اور آپ نے اپنا عمرہ ادا کیا۔ حضرات آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی عمرے کا طریقہ بیان کیا ہے، اب میں دوبارہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ اللہ سب کو لے جائے تو طریقہ آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے، اسی حجر اسود کی سیدھ میں ایک پٹی ہے، پہلے پٹی تھی لیکن اب شاید وہ پٹی نہیں ہے اور نہ وہ نظر آتی ہے، اس لیے حجر اسود کی سیدھ میں حرم کے اندر ایک سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، اسی بالکل حجر اسود کی سیدھ میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ایمانا بک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہاں سے چکر شروع کریں گے، یوں یہاں سے گھوم کر کے یوں آ جائیں گے، یہ ایک چکر ہو جائے گا، اور جب پھر حجر اسود پر پہنچیں گے تو اگر قریب سے گزریں گے اور موقع ہوگا تو بوسہ دے دیں گے، اور اگر موقع نہیں ہوگا تو دور سے ہاتھ ہلا کر کے اس ہاتھ کو چوم لیں گے، یہ ایک چکر پورا ہو گیا۔ پھر حجر اسود کے سامنے گھوم کر کے دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، 7 چکر اس طرح لگائیں گے۔ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے وہاں پر 2 کام اس طواف کے اندر کرنے پڑتے ہیں، ایک اپنے احرام کو دائیں کندھے کو ننگا کرنا پڑتا ہے، اس کندھے کے احرام کو یہاں سے لا کر یوں ڈال دیتے ہیں اور یہ حصہ نظر آتا ہے، اور نمبر 2 طواف کے پہلے 3 چکر کے اندر ایسے دوڑ کر جاتے ہیں، زیادہ دوڑ کر نہیں لیکن ایسے پہلوان کی طرح جاتے ہیں، اور باقی 4 چکروں کے اندر عام طور پر جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنا یہ 7 چکر پورا کر کے پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں۔ حضرات یہ میں عمرے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب یہ ایک ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے تو یہ طواف پورا ہو جائے گا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے، جہاں آپ کو پورے حرم میں جگہ مل جائے، خاص مقام ابراہیم پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جگہ کا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو دھکے لگیں گے اور آپ طواف کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو آپ بھی گناہگار ہوں گے، دوسروں کو بھی گناہگار کریں گے، اس لیے یہاں نہیں بلکہ کہیں بھی آپ 2 رکعت نفل کے پڑھ لیں طواف کے بعد۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جب یہ طواف پورا کیا تو پھر اس کے بعد آپ چلے گئے، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے، یہ صفا مروہ کی پٹی ہے، آپ علیہ السلام گئے اور ادھر صفا مروہ کی سعی کی ہے، 7 چکر لگائیں، یہ صفا ہے، یہاں سے آپ علیہ السلام گئے، ادھر مروہ آئے، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ ہم تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہیں تو ہم تو حلال نہیں ہوں گے، ہم اسی حرام کے اندر رہیں گے، اور جو صرف عمرے کی نیت سے آئے تھے اور جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں تو آپ نے ان کو فرمایا، جن کی سعی پوری ہو گئی فرمایا تو اپنے سر منڈوا لو اور اپنے احرام کو کھول دو اور تم حلال ہو جاؤ، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ دو۔ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے کہ جس میں صرف عمرہ ہو جائے پہلے، پھر احرام کو کھول دیا جائے اور پھر حج کے دنوں میں احرام باندھ دیا جائے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور اگر سفر کے وقت ہی سے آدمی حج عمرہ دونوں کی نیت کر لے اور عمرہ کر کے پھر اسی احرام کے اندر رہے یہاں تک کہ حج کے دن آ جائیں اور اسی احرام کے اندر حج کر کے فارغ ہو کر پھر حلال ہو جائے، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح احرام کی حالت میں رہے اور اپنے صحابہ کو آپ نے فرما دیا کہ جو قربانی کا جانور نہیں لائے وہ حلال ہو جائے۔ یہاں آپ علیہ السلام جب عمرے سے فارغ ہوئے تو یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی تم نے کیا نیت و ارادہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول جو آپ کا ارادہ وہ میرا ارادہ۔
فرمایا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے؟ کہا ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر تمہارا وہی حج ہے جو ہمارا ہے، یعنی تم حلال نہ ہو، عمرہ کر کے تم اسی حرام کے اندر رہو یہاں تک کہ حج ہم کر لیں گے۔ بہرحال آپ علیہ السلام یہ عمرے سے فارغ ہو کر پھر معلیٰ کی جگہ میں آپ علیہ السلام قیام فرمایا، 4 دن آپ رہے۔ اتوار کے دن آپ علیہ السلام نے عمرہ کیا ہے، پھر اتوار، پیر، منگل، بدھ، یہ 4 دن آپ مکہ کے اندر رہے۔ اس کے بعد جب جمعرات کا دن آیا ہے تو آپ علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی حج سے پہلے۔ اب حج کے حالات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں حضرات، اس طریقے کے اندر آپ کے سامنے حج کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ آپ میں سے جو جائیں گے تو ان کو حج کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے معلوم ہو جائے گا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، اور طلباء اس کو خصوصی طور پر اس لیے سنیں کہ ان کی کتابوں میں کتاب الحج کے اندر آتا ہے تو ان کے لیے طریقہ آسان ہو جائے گا۔ حج کے اندر 4 جگہوں کے اندر جانا پڑتا ہے، ایک منی ہے، ایک عرفات ہے، ایک مزدلفہ اور ایک حرم ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پورا علاقہ آتا ہے۔ 8 تاریخ کو ذی الحجہ کی جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے منی کی طرف روانہ ہو گئے، پھر وہاں رہے۔ اب یہ ہے آپ کے سامنے مسجد حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو گئے۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے منی کے اندر آئے۔ یہ ہے منی، یہ پورا علاقہ آپ کے سامنے، یہ حج کا علاقہ ہے، اس میں حج ہوتا ہے۔ منی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھیں منی، یہ ہے منی کی وادی، اور یہ حاجیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور یہ مسجد خیف ہے، یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ منی کے اندر بڑی مسجد ہے۔ آپ علیہ السلام یہاں رہے اور آپ جمعرات کے دن آئے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، 5 نمازیں آپ نے ادھر ہی پڑھی، اور جب فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے حکم کیا کہ اب سب چلو عرفات کی طرف۔ تو منی سے پھر روانہ ہو گئے ہیں عرفات۔ اب روانگی ہے عرفات کی طرف۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہاں منی میں مزدلفہ کو پار کراس کرتے ہوئے چلے گئے۔ مزدلفہ بیچ میں آتا ہے، یہاں مزدلفہ کو کراس کر کے اور یہاں سے گزرتے ہوئے چلے گئے، عرفات کے اندر پہنچ گئے۔ یہ جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، یوم عرفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مقام پر تشریف لے آئے۔ دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے عرفات کا میدان، اور یہ ہے وہ پہاڑ، اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں مانگی، اور اسی پہاڑ پر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام عرفات کے اندر آئے اور اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اپنے امت کے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس خطبے پر صرف ایک مجلس ہم کریں گے، آج کی مجلس میں تو مختصر تعارف میں کروں گا۔ وہ خطبہ آپ علیہ السلام کا آپ سنیں حضرات پورے توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں آپ علیہ السلام اپنی امت کو خطبہ دیتے ہیں، لوگوں میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید کہ اس مقام پر تم سے کبھی مل سکوں۔ آپ علیہ السلام اشارے دے رہے ہیں رخصتی کے، لوگوں میری بات کو بہت غور سے سنو، شاید کہ آئندہ پھر ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تمہارا خون، تمہارا مال اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہر جاہلی امر باطل ہے، اور جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے، یعنی لوگوں کے ایک دوسرے پر جو بدلہ تھا، خون باقی تھے، آپ نے فرمایا وہ سب ختم ہو گئے، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان ابن ربیعہ ابن الحارث کا خون باطل کرتا ہوں، جس نے بنی سعد میں پرورش پائی اور اس کو حذیل نے قتل کر ڈالا۔ یہ آپ علیہ السلام کا چچزاد بھائی ہے، بنی سعد کے اندر بچپن کے اندر تھا، حذیل قبیلے نے اس کو قتل کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے خاندان کا یہ خون اس حذیل کے ذمے پر باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاہلیت کے تمام خون ختم، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم اپنے اس بچے کا بدلہ نہیں لیں گے، ختم، بات ختم ہو گئی، یہاں بات ختم کرو۔
اور اس کے بعد فرمایا جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے. لوگ اپنے سود پر جتنے قرضے دیتے تھے اور پھر لوگوں سے ڈبل کر کے وصول کرتے تھے، فرمایا سود حرام ہے اور میں سود کے باطل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور سب سے پہلے اپنے خاندان عباس ابن عبد المطلب کا سود میں باطل کر دیتا ہوں. عباس کا سود لوگوں پر واقع ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ عباس کو سود نہیں ملے گا. سود حرام ہے، سودی معاملہ ناجائز ہے. اگر کسی کے اوپر سود آتا ہے اور قرضہ اس نے دیا ہے تو اس کو اصل سرمایہ تو ملے گا، لیکن اس کے اوپر جتنا اضافہ سود کی شکل میں ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. آپ علیہ السلام میں اس کو باطل کرتا ہوں. عباس کو صرف اس کا اصل سرمایہ دیا جائے اور اس کے اوپر جتنا سود بنا ہے وہ باطل ہے، وہ عباس کو نہیں ملے گا، میں اعلان کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے یہ سب کا سب باطل ہے. آگے دیکھیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اور اپنی بیویوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کی بات کے ساتھ حلال سمجھا. تمہارا ان بیویوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو آنے نہ دیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم کو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو. مانا معمولی مار ایسا نہیں کہ بدن پر نشان اس کا پڑ جائے. اور فرمایا ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کے لیے معقول طریقے پر ان کے خوراک کا، لباس کا انتظام کرو. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ چیز اللہ کی کتاب ہے. اور فرمایا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے سوال کرتے ہیں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول ہم کہیں گے آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف یوں اٹھائی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد. اے اللہ آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں. آپ نے جو پیغام میرے ذمے لگایا تھا وہ میں نے انسانوں تک اور آپ کی مخلوق تک پہنچا دیا. یہ آپ علیہ السلام کو عظیم الشان خطبہ ہے. آپ علیہ السلام نے عرفات کے مقام پر یہ خطبہ دیا اور عرفات کے مقام پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہوئی، جس میں اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا. اب بندوں کے لیے اللہ کا دین آ چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پورا دین اللہ کی مخلوق تک پہنچا چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس کے بعد اتر آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی اور ظہر عصر کی 2 نمازیں جمع کر کے آپ نے عرفات کے مقام پر پڑھی. اس کے بعد آپ جبل الرحمہ پر تشریف لے گئے اور دعا کے اندر بہت عاجزی کے ساتھ مصروف ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین. اے اللہ میں آپ سے ایسا سوال کرتا ہوں جیسا کہ ایک مسکین فقیر اور عاجز سوال کرتا ہے اور آپ کے سامنے میں عاجزی کرتا ہوں. ابتحال المذنب، اے اللہ ایسے عاجزی جیسے گناہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے. ادعوکا دعاء الخائف الضریر، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں جس طرح ڈرنے والا اور وہ ڈرنے والا دعا کرتا ہے. آپ علیہ السلام کی دعا اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرات دیکھیں ہر مقام پر آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رو رو کر دعا کرتے ہیں. فرمایا میں نے اپنی پوری امت کی معافی کے لیے اور اپنی پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کی. اللہ نے فرمایا کہ پوری امت معاف ہے، لیکن جو ظالم آدمی ہے اس سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا. آپ علیہ السلام کی محنت دیکھو اور آپ علیہ السلام کا درد دیکھو اور آپ علیہ السلام کی محبت دیکھو اور آج امت کو دیکھو. حضرات
آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر اس امت کے دل میں نہیں ہے. آج یہود اور نصارہ کے طریقے اس امت کو پسند ہے. یہود اور نصارہ کے طریقوں میں اس امت کے لوگوں کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں میں امت کے جوانوں کو اپنا آپ برا لگتا ہے. امت کے جوانوں کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے. امت کے افراد اپنے گھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نکال رہے ہیں. آج جب ہماری شادی ہوتی ہے ہم سب کو راضی کر کے لے آتے ہیں، دور دور کے ناراض ساتھیوں کو راضی کر کے اپنے شادی کے اندر شریک کر لیتے ہیں، اور ہماری شادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب تک ہم گانا بجا کر کے اور جب تک ہم اس میں شور شرابہ کر کے اور ڈھول باجے بجا کر کے ہم نہ کریں تو ہماری شادی پوری نہیں ہوتی. بتاؤ شادی سنت کس کی ہے اور یہ طریقہ کس کا؟ اب آپ حضرات کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، بطور ایک مفتی کے میں فتویٰ دے رہا ہوں، یہاں پر ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ جس شادی کے اندر اس طرح کے ڈھول بھاجے ہوں اس شادی کے اندر شرکت ناجائز اور حرام ہے، اور اس شادی کے اندر کھانا کھانا ناجائز اور حرام ہے. آگے لوگوں کی اپنی مرضی ہے، شاید لوگوں کی محلہ داری کی مجبوریاں ہوں، شاید لوگوں کے خاندانی مجبوریاں ہوں، شاید لوگوں کو اللہ کی اتنی پرواہ نہ ہو جتنے اپنے محلے کی پرواہ ہو، شاید لوگوں کو اللہ کے رسول کی پرواہ نہ ہو، شاید لوگوں کو اپنے خاندان کی پرواہ ہو، تو لوگوں کی اپنی مرضی. میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اس مقام پر بطور ایک ذمہ دار کے، بطور ایک مفتی کے میں فتویٰ دے رہا ہوں، اور بالکل علی وجہ البصیرت پورے شعور اور بصیرت کے ساتھ یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ جس شادی کے اندر ڈھول بھاجے ہوں اور جس شادی کے اندر گانے بجائے جائیں اور جس شادی کے اندر اللہ کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرایا جائے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہٹایا جائے اس شادی سے، اس شادی کے اندر شرکت بھی ناجائز ہے اور اس کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب چلو مزدلفہ کی طرف. تو عرفات سے پھر واپسی ہو گئی. دیکھیں یہ ہے وہ مسجد جہاں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، مسجد نمیرہ. آج عرفات کے میدان میں اسی جگہ پر ایک مسجد ہے. آگے آپ علیہ السلام کا اعلان ہوا، مغرب کی نماز ہو گئی، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، مغرب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا. اب آپ علیہ السلام عرفات سے واپس ہو گئے اور چلتے چلتے مزدلفہ کے اندر پہنچے. مزدلفہ میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے مغرب اور عشاء دونوں کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا اور یہاں سو گئے، اور فجر کی نماز کو پہلے وقت کے اندر اندھیرے کے اندر پڑھ کر کے پھر آپ مزدلفہ کے میدان میں آئے اور آپ پھر دعاؤں کے اندر مصروف ہو گئے اور دعاؤں کے اندر لگ گئے یہاں تک کہ سورج نکل گیا. یہ ہے مزدلفہ کی وہ مسجد، اس کا نام مشعر حرام، مزدلفہ کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں. بہرحال جب سورج نکلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکلے آگے اور اب آ رہے ہیں واپس مینا کی طرف. آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن اور ہفتے کا دن ہے. آپ علیہ السلام مینا کے اندر پہنچے. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں. سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کی ہے. دیکھیں حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں مینا کی وادی میں 3 شیطان ہیں، یہ چھوٹا، یہ درمیانہ اور یہ ہے بڑا. آپ علیہ السلام نے اس آخری کی جمرات کی رمی کی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جانوروں کو قربان کیا، اونٹ نحر کیے آپ علیہ السلام نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، 63 اونٹ نحر کیے ہیں. اور اس میں اشارہ ہے آپ علیہ السلام کی عمر کی طرف. جب یہ نحر ہو گئے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا جس کا نام معمر ابن عبداللہ ہے. معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے بال منڈوائے اور آپ علیہ السلام نے وہ بال تمام صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا ہر بال
اور آپ علیہ السلام کے بدن سے لگنے والی ہر چیز مبارک ہے، اور صحابہ کرام اور تمام تابعین اور امت کا اتفاق ہے کہ وہ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اپنے وہ بال تقسیم کیے۔ آج بھی لوگوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، اگر یقینی سند سے ثابت ہو جائے کہ یہ آپ علیہ السلام کے بال ہیں تو یقیناً مبارک، لیکن اب ہر آدمی اپنے پاس بال اٹھا لے اور کہے کہ آپ علیہ السلام کے بال ہیں تو اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اپنے بال منڈوائے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام چلے گئے واپس کہاں؟ مسجد حرام میں طواف زیارت کے لیے۔ یہ ہے جمرہ عقبہ کی رمی، یہ ہے بڑا شیطان جس کو کنکر مارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام روانہ ہوئے اور مسجد حرام میں تشریف لائے، اور یہاں آپ علیہ السلام نے طواف زیارت کیا۔ حج کے اندر عرفے کے اندر جانا اور طواف زیارت کرنا یہ دونوں باتیں فرض ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں پر آئے، طواف زیارت کیا، سعی کی، اور اس کے بعد آپ واپس مینا کے اندر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ تینوں تاریخوں کے اندر مینا کے اندر رہے۔ یہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، انشاءاللہ موقع ملے گا اس کو بیان کریں گے۔ یہاں آپ علیہ السلام مقیم رہے، تینوں شیطانوں کی جمرات کی رمی کرتے رہے۔ یہ ہے تینوں شیطان، چھوٹا، یہ درمیانہ اور یہ ہے بڑا۔ ان دو کے بعد دعا ہے اور اس آخری کے بعد دعا نہیں۔ یہ تینوں کی آپ رمی کرتے رہے یہاں تک کہ 13ویں تاریخ آ گئی اور آپ علیہ السلام ان کی رمی کر کے فارغ ہوئے اور یہاں حج پورا ہو۔ آپ علیہ السلام حج سے فارغ ہو۔ اب حج کے بعد آپ علیہ السلام پھر واپس ہو گئے، 13 ذی الحجہ کو بروز منگل واپس آئے، اور ایک جگہ ہے محصب اور آج اس کا نام معابدہ ہے۔ آپ علیہ السلام ادھر آ گئے اور وہاں آپ ٹھہرے، رات گزاری۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے واپس آئے، محصب کے اندر آپ علیہ السلام نے رات گزاری، یہاں تک کہ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام محصب سے نکل کر مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، اور سحری کے وقت میں آپ نے آخری طواف وداع کیا۔ جب جو جاتے ہیں تو وہ طواف وداع کرتے ہیں، آخری حج جس میں بیت اللہ کو رخصت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سحری کے وقت بہت غمگین حالت میں بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور رخصت ہو گئے۔ حضرات یہاں میں مناسبت سے ایک بات کروں گا، بہت سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، تبلیغ جماعت کے بزرگوں میں تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ وہ بہت عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، اور یہ بات کو ہر مسلمان اپنے دل دماغ کے اندر نوٹ کر لے اور اس بات کو اپنے پاس محفوظ کر لے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ کے اندر، وہ برکت کی جگہ ہے، ہدایت کی جگہ۔ خانہ کعبہ کس کی جگہ ہے حضرات؟ برکت کی جگہ، اور کس کی جگہ؟ ہدایت کی جگہ۔ معنی پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور یہاں سے ہدایت لے کر واپس جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے اگر جو ٹھیک ترتیب پر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آئے گا اور سنت طریقے سے آئے گا اور اللہ کا حکم سمجھ کر آئے گا اور اپنی نیت کو خالص کر کے آئے گا، تو وہ تو بیت اللہ سے ہدایت لے کر واپس جائے گا، اور جس کی نیت خراب ہوگی اور جس کی ترتیب خراب ہوگی تو وہ بیت اللہ سے ہدیے واپس لے کر جائے گا، ہدایت لے کر نہیں جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں حضرات کتنے حاجی ہیں جو یہیں سے نیت کرتے ہیں کہ ہم فلانوں کے لیے کیا تحفے اور ہدیہ لائیں گے اور فلانے کے لیے کیا لائیں گے، اور مسجد حرام میں پہنچ کر ان سے مسجد حرام کی نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، اور مسجد حرام کی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مارکیٹوں کے اندر گھوم پھر کر اپنے رشتہ داروں کے لیے ہدیے خریدتے ہیں اور ان کے لیے ہدیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہدایت کی جگہ سے ان کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ ویسے ہی واپس آتے ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اسی حرام کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر وہی گڑبڑ چلتا ہے، اور ان کی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کے توڑنے کا وہی رواج رہتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ان کے دلوں میں کوئی قدر نہیں ہے، اور ہر سال حج بھی ہو رہا ہے اور حاجی ان کا نام بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو صرف حج سے بدلے ہیں، ان کو کسی نے کوئی نصیحت نہیں کی، ان کو کسی نے کوئی تقریر نہیں کی، ان کو کسی نے کوئی بیان نہیں کیا، وہ صرف حج کے لیے گئے، اور جب حج سے واپس آئے ان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا، ان کی زندگی نے پلٹا کھایا، پوری ان کی زندگی بدل گئی اور وہ اللہ کے حکموں کے پابند ہو گئے۔ حضرات ایسے حضرات کو میں خود جانتا ہوں جو صرف حج سے بدلے۔ اگر ٹھیک ترتیب پر حج ہوگا تو زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، ورنہ صرف نام حاجی کا پڑ جائے گا اور کچھ فرق نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام طواف وداع کر کے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے بہت مغموم اور بہت غمگین حالت میں بیت اللہ سے سحری کے وقت رخصت ہو گئے۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام آئے تھے قدا کے راستے سے اور نکلے آپ علیہ السلام قدائی کے راستے سے۔ ایک ہے لفظ قدا اور ایک ہے لفظ قدائی۔ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے میں قدا کا علاقہ پڑتا ہے اور مکہ مکرمہ کے نچلے حصے کے اندر نشیبی علاقے کے اندر قدائی کا علاقہ پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام قدا سے ہوتے ہوئے معلّہ سے آئے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام نکلے تو قدائی سے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب بھی تھی۔ آپ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے۔ نکلتے وقت آپ علیہ السلام نے ایک بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمرہ کرا جو ان سے رہ گیا تنعیم کے مقام سے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نکل گئے۔ دیکھیں، یہ وہی راستہ ہے ذی طویٰ، اور یہاں سے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام روانہ ہو کر مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے۔ یہ ہے مدینہ منورہ۔ تو یہ حجۃ الوداع کا بیان تھا جو آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اور اگلی مجلس انشاءاللہ تعالی ہماری آخری مجلس ہوگی سیرت کی۔ آپ علیہ السلام کے وفات اور انتقال کے بارے میں ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ سلسلہ تو رکے گا نہیں، آگے تاریخ کے سلسلہ بھی چلے گا اسلامی تاریخ کا، لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت بہرحال اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔